کہہ رہا تھا بے زبان، مسکرانا میں نے سیکھا ہے چچا عباس سے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ تھامے رکاب توسن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو، حسین جب کے چلے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھا کے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مارنا پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے پاؤں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ضعف سے جس جا پہ ٹہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، گیسو آلودہ ہیں خون لپٹے ہیں رخساروں سے،
شان کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پہ وسط ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدے معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، برچھیاں آ کے کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریاں کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، زین سے ہوتا جدا دوش محمد کام کی، چمن فاطمہ کا سرد ہے مائل بازمی، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سروردی، ہے نزدیک گرے مور نبوت کا نگی، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں حضرت تو سنبھل جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لاکھ تلوار ہے اور ایک تنے اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہے اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، ابھی مولا نے سرے عز اٹھایا نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگا، غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے۔
لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابل ابوشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے جو نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تش نہ جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، آئے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموس سے رسول دوسرا، کہا چلا کے سکینہ نے ہائے ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک ریدا، پھر دکھی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے چلائی ہے میرا لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ خوش خصال، راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن کر دی جسارت ہے، کون تھا کس نے میرے شیر کو مارا ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین۔ نہیں پڑھنا یاد گئی خنجر کے تلے جا دینا، یاد گئی خنجر کے تلے جا دینا، کی شہن فغاں ہم سے چھٹی دینا، پیاری
زینب زینب یاد آ گئی خنجر کے اللہم صل علی محمد وآل محمد. نہیں ایک جام نہیں ایک جام سے مخمور میرے دل کا پیمانہ نہیں ایک جام نہیں ایک جام سے مخمور میرے دل کا پیمانہ نہ وہ کم ظرف ہوں نہ وہ کم ظرف ہوں میں کہ جو چلو میں دیوانہ نہیں ایک جام بہک جائے بہک جائے جو چلو تین پی کر اس پہ لعنت ہے یہاں تو 14 یہاں تو 14 جاموں سے بھرا ہے دل کا میں خانہ نہیں ایک جام. پر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. یا علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور کل جو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اگر وہ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو یہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ امت کا اور رسول کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے تو امت میں اور رسول میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے میں نے 2-3 مثالیں دی انبیاء خدا کی کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے زبان کا اعتبار ختم ہو رہا ہے تو کبھی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، تو کبھی اپنے آپ کو مشکلات کے حوالے کر دیا، لیکن اپنے اعتبار کو جانے نہیں دیا۔ اور جب یہ بات مسلم ہے کہ ہمارا اور نبی کا رشتہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے، تو پھر وہاں یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ دعوت ذوالعشیرہ کہ جس کو امت مسلمہ کے سارے رائٹرز، سارے مؤرخین نے لکھا، خود اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر غدیر نہ بھی ہوتی تب بھی ہم مانتے کہ علی ولی ہے، رسول کے جانشین ہیں، اس لیے کہ ہمیں رسول کی زبان پہ بھروسہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے کیے گئے، ایک وعدہ رسول اللہ کا وعدہ، ایک وعدہ امام علی کا وعدہ۔ رسول کا وعدہ یہ تھا کہ جو میری نصرت کرے گا میرا جانشین ہوگا، امام علی کا وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اور کل میں نے کہا کہ ہر مقام پر امام علی نے نصرت و مدد کر کے اپنے وعدے کو پورا کیا، لہٰذا اب رسول کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی آتے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہتے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تاکہ ان کا بھی وعدہ پورا ہوتا، اور ہوا۔ آپ دیکھیں آیت کو، اس مفہوم کو آپ نے 12 سنا ہوگا۔ آیت کہہ رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ کون سا پیغام؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب غور کریں کیوں خدا یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ مزاج خداوندی تبدیل ہو گیا، اس کی اصل وجہ یہی تو ہے
کہ خدا جانتا ہے اگر رسول اپنا وعدہ پورا نہ کرے دعوت ذوالشیرہ کا تو لوگ تو یہی کہیں گے وہ رسول جو اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا وہ ہمیں جنت کے وعدے کیا پورے کروائے گا، وہ ہمیں جنت کی بشارت کیا دے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے رسول اگر یہ کام نہ کر سکے تو خبجنا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا فما بلغت رسالہ، گویا تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ کیوں؟ اس لیے جب رسول کا اعتبار ختم ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ نہ رسالت باقی ہوگی نہ رسول باقی ہوگا۔ اسی لیے کہا تھا اگر یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کام رسالت کا تم نے انجام نہیں دیا۔ اب دیکھیں دعوت ذوالشیرہ ہو گئی، رسول نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب بھی کسی رسول نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو ہر زمانے کا میڈیا آ کر اپنا رول ادا کرتا ہے، یعنی اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اس تبلیغ کو روکتا ہے۔ اب غور کریں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا اس زمانے میں میڈیا کہا تھا، نہیں، دیکھیے میڈیا ہر زمانے میں تھا، یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی شکل بدلی ہو۔ آج بھی ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے لوگ پرنٹ میڈیا سے استفادہ کر رہے ہیں، ہے نہیں، اخبار پڑھ کے دنیا کی خبریں معلوم کیا کرتے تھے۔ ذرا شعور آیا، پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہوا، الیکٹرانک میڈیا نے جگہ لے لی، لوگ ریموٹ اٹھاتے تھے، ٹی وی چالو کرتے تھے، خبریں لگا کر جو ہے وہ دنیا کی خبریں معلوم کرتے تھے۔ لیکن آج جب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں تو نہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے نہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج کل لوگ سوشل میڈیا سے استفادہ کر رہے ہیں، واٹس ایپ، نمبر، ٹویٹر، ہے نہیں۔ تو یہ میڈیا اپنی شکل بدلتا ہے، میڈیا ہر زمانے میں تھا، اس زمانے کا بھی ایک میڈیا تھا، وہ تھا پروپیگنڈا۔ اگر کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس کے حوالے سے ایسی باتیں پیش کر دی جائے، اتنی مشہور کر دی جائے کہ خود بخود اس کی شخصیت خراب ہو جائے۔ یہ کام رسول کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ جب رسول نے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا تو 3 خطابوں سے رسول کو نوازا گیا۔ میں اپنی دوسری تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا دشمن مکار ہے، عیار ہے، ظالم ہے، لیکن بے وقوف نہیں۔ آپ دیکھیں رسول کے زمانے 3 خطاب دیے گئے، کبھی رسول کو مجنون کہا گیا، کبھی رسول کو شاعر کہا گیا، تو کبھی رسول کو جادوگر کہا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سوچتے بس یوں ہی کہہ دیا کسی، نہیں، ایسا نہیں تھا کہ بغیر سوچے سمجھے رسول کو یہ 3 خطاب دے دیے گئے تھے۔ ہر خطاب کے پیچھے ایک فلسفہ تھا۔ اب غور کریں، میں اس کو بھی بیان کروں۔ شاعر، الحمدللہ آج ہماری شاعری بڑی بلند پائے کی شاعری ہے، اور اگر شاعری اہل بیت کی شان میں ہو تو ایک بیت اگر کوئی یہاں کہتا ہے تو اس کا ایک گھر جنت میں بن جاتا ہے، حدیث کے جملے۔ لیکن اس زمانے کی شاعری بے تکی شاعری تھی، جاہلوں والی شاعری تھی۔ کسی کی تلوار کی تعریف میں ہزار بند کہہ دیے، کسی کی تلوار کی دھار کی تعریف میں ہزار بند کہہ دیے۔ تو شعروں میں اس زمانے میں کچھ ہوتا نہیں تھا، اور یہ مشغلہ جاہلوں کا ہوا کر۔ آج شاعری کو میں نے کہا وہ مقام حاصل ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مشغلہ جاہلوں کا مشغلہ تھا کہ وہ ہزار بند کہہ رہے، تلوار کی شان میں، گھوڑے کی شان میں، تلوار کی شان میں، اس کی دھار کی شان میں۔ نتیجہ کچھ نہیں، کیا تو گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے، کیا تو مثلاً تلوار کی دھار کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ چونکہ شاعر اس کے شعر میں کوئی بات کہتا نہیں تھا، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ شاعروں سے بھاگتے تھے۔ میں نے کہا آج تو شاعری اس مقام پہ، لیکن ایک صفت آج بھی آپ کو شاعر کے اندر دکھائی دے گی، شاعر جب تک اپنا شعر سنا نہیں لے گا چھوڑے گا نہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ سے شاعروں میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ فرار کرتے تھے کہ بھئی اگر اس نے پکڑ لیا تو نہیں معلوم کسی نے بند سنائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ شاعروں سے پڑھے لکھے لوگ بھاگتے تھے۔ یہی کام دشمنوں نے کیا، رسول کو شاعر کا پروپیگنڈا کروا دیا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شاعر کہہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو رسول سے دور کیا۔ اب غور کریں،
اگلے مرحلے میں رسول کو جادوگر کہا۔ آج بھی اگر میں پوچھوں کہ اس جادو ٹونڈے پر سب سے زیادہ عقیدہ کس کا ہے تو آپ کہیں گے گھر کی عورتوں کا ہے، نہیں بھئی مرد تو بہت کم لیکن عورتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے نہیں۔ اس زمانے میں بھی رسول کو جادوگر کہنے کا فلسفہ یہی تھا کہ نہ رسول کے قریب عورتیں آئیں اور نہ رسول کی باتیں سنیں اور نہ رسول اپنا دین پہنچا سکیں۔ تعجب کی بات، آپ دیکھیں تاریخ، اللہ کے رسول بازار سے گزر رہے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو بازار خریدے ہوئے اٹھانا چاہتی ہے، وزن کو، اس بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہی۔ اللہ کے رسول کی نگاہ کو پڑی، اللہ کے رسول قریب آئے، آگے کہتے ضعیفہ لاؤ میں تمہارا یہ بوجھ تمہارے گھر پہنچائے دیتا ہوں۔ اس نے ہمیں سامان دیا، اللہ کے رسول سامان لے کر اس کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچا دیا تو ضعیفہ نے بڑی دعائیں دی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو صحیح و سالم رکھے، صحت و تندرستی عطا کرے۔ لیکن جب چلنے لگے اللہ کے رسول تو کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے مدینے میں ایک جادوگر آیا ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ خود رسول سے کہہ رہی ہے۔ اس کا نام نعوذ باللہ محمد ہے۔ یاد رکھنا اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہذا خبردار اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ کے رسول تو کیا کہتے اس سے؟ کہتے کیا تم نے دیکھا ہے اس جادوگر کو؟ کہ دیکھا تو نہیں لیکن سنا بہت ہے کہ باتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ جو سنتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کیا کیا؟ جادوگر کہہ کے عورتوں کو رسول سے دور رکھا کہ رسول کی باتیں عورتیں نہ سنیں اور رسول اپنی تبلیغ نہ کر سکیں۔ تو شاعر کہہ کے پڑھے لکھے طبقے کو دور کیا، جادوگر کہہ کے عورتوں کو دور کیا، اور تیسرے مرحلے میں مجنون کہہ دیا، دیوانہ، پاگل۔ اگر کسی بچے کو کہا جائے کہ یہ پاگل ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو ستائے گا یا ڈرے گا یا اسے اذیت کرے گا، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ مجنون کہہ کے رسول سے بچوں کو دور رکھا گیا کہ بچے بھی قریب نہ جائے تاکہ ان کی بات نہ سن سکے۔ تو ہر کتاب کے ذریعے سے ایک طبقے کو رسول سے دور رکھا گیا تاکہ یہ لوگ نہ رسول کی بات سنیں اور نہ رسول اپنے دین کی تبلیغ کر سکے۔ لیکن اللہ کے رسول تو آئے تھے تبلیغ کے لیے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کو تبلیغ سے روکنا چاہا، رسول اللہ نے بھی اس کا توڑ پیدا کیا، اپنے چچا جناب ابو طالب کو بلایا، اے چچا جناب ابو طالب آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ زمانہ دیکھے تو کہ ابو طالب جیسا پڑھا لکھا اگر رسول کے ساتھ چل رہا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، اگر شاعر ہوتا یا ایسا ویسا ہوتا تو ابو طالب کبھی اس کے ساتھ نہ چلتے۔ ابو طالب کا ساتھ چلنا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اپنے چچا جناب ابو طالب کو ساتھ لے کر پڑھے لکھے لوگوں کو رسول نے اپنے قریب کیا۔ اب عورتیں بھی تو دور ہو گئی ہیں، خدیجہ طاہرہ جیسی خاتون کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ عورتیں دیکھیں تو کہے اگر جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیتی اتنی باعفت باذہانت خاتون اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ لہٰذا خدیجہ طاہرہ کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد اپنے اس تبلیغ کا آغاز کیا، اور اتنا ہی نہیں امیر کائنات جیسے ہوش مند اور باہوش بچے کو اپنے ساتھ لیا تاکہ بچے دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ علی جیسا بچہ اس کے ساتھ ہے تو ہمارا چلنا بھی اس کے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسالت کا یہ کام جب شروع ہوا ہے تو ایسا کہہ لیجئے کہ رسالت کا کام شروع نہیں ہوا مگر جب تک ابو طالب کی خدمتیں نہ مل گئی ہو، خدیجہ کا ساتھ نہ مل گیا ہو، علی کی ولایت حاصل نہ ہو گئی ہو۔ اور ہو بہو یہ کام امام حسین نے کیا، اپنے ساتھ بڑے بوڑھے بھی لے گئے، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسی شخصیت تھے، اپنے ساتھ عورتیں بھی لے گئے اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر یہ پیغام دیا کہ اسلام پھیلا تھا تو بھی ان تین طبقوں سے، اسلام بچے گا بھی تو ان تین طبقوں کے ذریعے سے۔ ہو کر نتیجہ یہ اب دیکھیں تو یہ ولایت ہے کہ جس کے سہارے سے دین پھیلا ہی نہیں، دین بچا بھی ہے۔
اور اتنا ہی نہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ ولایت ہماری بقا کی ضامن ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور حفاظت کریں نہیں بلکہ دوسروں تک اس ولایت کو پہنچائیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اماموں نے کیا کیا، وہ تو بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے تو انہیں زہر کیوں دیا گیا۔ یہ بات سادی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام خاموش بیٹھے تھے، نہیں، ہر وقت جب بھی اماموں کو موقع ملا تب اماموں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس دن بھی کہا تھا شریعت نہ ظالم بننے کی اجازت دیتی ہے نہ مظلوم بننے کی اجازت دیتی ہے۔ اس دن میں جملے کہتے ہیں۔ آپ اسی تاریخ کربلا کو پڑھیے، کربلا کی تاریخ میں کتنے اصحاب تھے امام حسین کے؟ 72۔ سامنے ہزاروں کا مجمع، اس کے باوجود کیا امام حسین نے یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، جب صبح عاشور نمودار ہوئے تو میمنے کو منظم کیا، میسرے کو مرتب کیا، قلب لشکر بنایا، فوج ایسے آمادہ کی جیسے بڑے بڑے لشکر لڑا کرتے ہیں، اور یہ ترتیب دے کر ایک محاذ کی شکل دے کر بتایا کم ضرور ہے لیکن اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہماری طاقتیں ساتھ دے گی۔ یہ لفظوں کو بدل کے یوں کو امام یہ کہہ رہے تھے اگر تم پر ظلم ہو تو جتنا جواب دے سکتے ہو دینا، اس کے بعد اگر شہید ہو جاؤ تو مظلوم کا درجہ حاصل ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اماموں کو جب بھی موقع ملا اماموں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے۔ اب اسی لیے تھوڑا سا روایتوں میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہارون رشید نے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مامون رشید نے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے۔ یہ بات کہی کہ ہم پرانے مسئلے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے ہارون نے کہو چاہے مامون نے کہو، اور ایک بات میں کہہ بھی دوں، نہ اماموں میں فرق ہے نہ ادھر ظالموں میں فرق ہے نہیں، جیسا مامون ویسا ہی ہارون۔ اور جہاں تک اماموں کی بات ہے تو ہمارے پاس تو حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ سب کا جواب بھی ایک، سب کا انداز بھی ایک، سب کی فکریں بھی ایک، سب کا مشن بھی ایک، سب کا مقصد بھی ایک۔ خیر جس نے بھی کہا ہو، میں نے کہا روایتوں نے جو اختلاف، تاریخ نے جو اس میں اختلاف کیا، خیر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرانے مسئلے ختم کریں اور فدق آپ کو واپس کر دیں۔ آپ اتنی زحمت کیجئے کہ فدق کی حدود ہمیں بتا دیں۔ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ چھوڑو یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا، کہ نہیں بتا دے، کئی سالوں کی بات ہے، مسائل چلے آ رہے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ امام نے کہا اگر فدق دینا چاہتے ہو تو اسلامی جتنی حدودیں ہیں سب میرے حوالے کر دو۔ یہ کیا مطلب یہ ہے کہ جو اس تخت پہ بیٹھے ہو اس تخت کو چھوڑ کر اتر جاؤ، اور اتر کر یہ خلافت و حکومت میرے حوالے کر دو۔ عزیزان گرامی بڑا گہرا جملہ ہے اس امام کا، اسلامی حدود ہمارے حوالے کر دو۔ اس فدق کو جا کر ذرا اس تاریخ میں دیکھیے جب رسول کی بیٹی فدق کا مطالبہ کر رہی تھی، دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہزادی فدق کا مطالبہ کر رہی ہے، در حقیقت شہزادی فدق کے مطالبے کے لیے نہیں بلکہ ولایت کے دفاع کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ فدق نہیں تھا بلکہ اسلامی حکومتیں تھی، ولایت اہل بیت کا مطالبہ تھا جو صدیقہ طاہرہ کر رہی تھی۔ اسی لیے شہزادی محافظہ ولایت کہلاتی ہے۔ اب غور کریں، اس فدق کا بڑا گہرا ربط ہے ولایت سے۔ فدق کو غصب کیوں کیا گیا؟ یہی تو وجہ تھی، فدق کو دے دینا گویا منصب کو دے دینا تھا، فدق کو دے دینا گویا رسول کی جانشینی کو دے دینا تھا۔ فدق کو غصب کر کے اس منصب کو لیا گیا ہے۔ اب غور کریں تو اس فدق کا ربط ہے اس ولایت سے۔ تو امام نے کہا اسلامی حدود میرے حوالے کر دے، فدق کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب جب اس کی بات آئی، اقتدار جاتا دکھائی دیا تو تھوڑی کوئی دینے والا ہے۔ اب غور کریں، اسی لیے جان گرامی، ورنہ اگر صرف فدق ہی کا مسئلہ تھا تو شہزادے کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟
کتنا مال فدق سے زیادہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا ہوگا. ایک فدق ہی تھوڑی مسئلہ تھا، اصل فدق کے ساتھ جو ولایت کا ربط تھا اس لیے شہزادی فدق کا مطالبہ کر رہی تھی. اور اسی لیے شاعر نے بڑے خوب 4 مصرے کہے، سن لو اے باغ فدق لوٹ کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا، اور بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا. کس مانگنے والے کو صدیقہ طاہرہ نے نہیں دیا، کس نے مطالبہ کیا ہو شہزادی نے دیا. اگر یہ بھی ادب سے مانگتے تو شہزادی شاید عطا ہے. لیکن مسئلہ میں نے کہا فدق نہیں، مسئلہ خلافت کا تھا، مسئلہ ولایت کا تھا. غور کریں. اسی لیے ایک روایت میں آپ کی خدمت پیش کروں، بات یہاں تک آ گئی ہے تو خود ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. دیکھیے ولایت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری دیکھیے. ہر قوم میں کچھ سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. امام کے زمانے میں تھا تو امام کا چاہنے والا ایک سادے قسم کا امام کی خدمت میں آ کہتا ہے، مولا جب بھی محرم آتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں، فرش عذاب بچھاتے ہیں، شاعروں کو دعوت دیتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں، تبرکات کے اہتمامات کرتے ہیں، سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں. مولا آپ محرم کا اس قدر اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے جوابات تو بہت سے ہو سکتے ہیں. جیسے اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ مثلا نماز کے فائدے کیا ہے تو کئی فائدے، لیکن امام نے سارے جوابات کو چھوڑتے ہوئے ایک عظیم جواب دیا. امام کہتے ہیں سننا چاہو گے کہ کیوں ہم محرم کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے غدیر بلا دی گئی اس طریقے سے کربلا بلا دی جائے. ہم آپ ہوتے دست ادب جوڑ کے کہتے مولا ہم نے کہاں غدیر کو بلایا، ہم جشن مناتے ہیں، شورا کو بلاتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، کہاں ہم نے غدیر کو بلایا. لیکن نہیں، اگر امام اس کا سوال تو بہت سادہ تھا، لیکن امام کا ایک شکوہ ہم تک پہنچا، امام کی ایک شکایت ہم تک پہنچی کہ مولا ہم نے غدیر کو کہاں فراموش کیا. لیکن نہیں، امامت ہے، نگاہ بڑی گہری ہے. آپ آ کے دیکھیں کہ امام کس شکوے کو پیش کر رہے ہیں، کس بات کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں جملے کو کھولتا ہوں. دیکھیں تاریخ اٹھائیے، تاریخ اسلام. تاریخ اسلام کے سارے واقعات جہاں سے تاریخ شروع ہوئی وہاں سے لے کر آج تک آپ مجھے بتائیے کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے جسے سب سے زیادہ رپورٹر اور راوی ملے. میں بات واضح کیے دیتا ہوں اگر کسی کے لیے. راوی کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے رعا یرا سے. راوی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آ کر بیان کرے تو اسے کہتے ہیں راوی. مثلا نعوذ باللہ خدا نخواستہ راستے پر میں 2 گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھوں اور آ کر آپ کے سامنے بیان کروں تو میں اس واقعے کا راوی ہو جاؤں گا. صحیح. اب سوال میرا آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے جسے سب سے زیادہ راوی ملے. اگر آپ غور کریں ذوالعشیرہ سے آغاز ہے تاریخ اسلام کا، بڑی مشکل سے 300 لوگ. بدر پہلی جنگ ہے 313 لوگ. احد 1000 سے 10,000 تک کا مجمع لوگوں نے لکھا. بدر، خیبر، خندق، ساری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی تاریخ کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے راوی تاریخ غدیر کو ملے. غلط بول رہا ہوں؟ کتنا مجمع تھا غدیر میں؟ 1,20,000 اور بعض لوگوں نے لکھا 1,24,000 کا مجمع. کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا جس میں اتنے لوگ تھے؟ احد، خیبر، خندق، اب جو اٹھا کے دیکھ لیں کوئی تاریخ اسلام کی ایسی نہیں جس کو اتنے راوی ملے جتنے راوی واقع غدیر کو ملے. میں نے کہا
24,000 راوی. اچھا راوی نہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، صرف راوی نہیں تھے، سب کے سب صحابی بھی تھے. نہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے صحابی کہتے کسے ہے ڈیفینیشن؟ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک بار چہرے رسالت کی زیارت کی ہو اسے کہتے ہیں صحابی. تو بھائی جو لوگ آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے رسول کے ساتھ تو حج کیا تھا، اس کا مطلب سب نے رسول کو دیکھا تھا، تو سب کے سب صحابی بھی تھے. ہم غور کریں تو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے زیادہ راوی اور رپورٹر ملے وہ واقعہ غدیر ہے. اور میں نے کہا نہ صرف واقعہ غدیر، 1,24,000 راوی نہیں بلکہ سب کے سب صحابی تھے. قابل احترام مجمع صحابی ہے. اچھا اتنا ہی نہیں، ایک بات اور آگے بڑھ کے کہوں، سب کے سب صحابی نہیں، سب کے سب حاجی بھی تھے. غلط کہہ رہا ہوں؟ حج کر کے تو واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع تو تھا، آخری حج تو تھا جس کو بجا کے لا رہے تھے. اور ویسے بھی حج ایک محترم شے ہے. اگر کسی علاقے کا بدمعاش ترین شخص بھی خدا اسے توفیق دے اور وہ حج کر کے آئے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ٹوپی لگا کے رہتا ہے، چوراہے پہ نہیں بیٹھتا ہے. نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ بھائی حج کر کے آ رہا ہے، حاجی صاحب ہے. کس نے معتبر؟ کہ حج نے اسے معتبر بنا دیا. اب غور کریں جانے گرامی، تو 1,24,000 راوی، سب کے سب صحابی، اور صرف صحابی نہیں سب کے سب حاجی. یہ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے. دوسرا پہلو دیکھیے، تاریخ اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے جسے سب سے کم راوی ملے؟ آپ کو تعجب ہوگا اگر میں بات پیش کروں تو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے کم راوی ملے وہ ہے تاریخ کربلا. ثابت کروں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا مسائل میں مولانا لوگوں سے علماء لوگ پڑھتے حمید ابن مسلم کہتا ہے. سنا ہے نا؟ پتہ ہے آپ کو حمید ابن مسلم کون ہے؟ حمید ابن مسلم وہ شخص ہے جو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں پہلی صف کا مصلی تھا. نہیں، پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا جماعت سے. لیکن کربلا آتے آتے ذہن بدلا، فکریں بدلی، عقیدہ بدلا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کربلا پہنچا ہے تو لشکر یزید کے ساتھ کربلا آیا. اچھا کربلا تو آیا، لیکن چونکہ امام علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتا تھا، کچھ با ایمان تھا، لہٰذا اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ فرزند رسول پر یوں ظلم کیا جائے. اچھا یہ بھی کب پتہ چلا ہے؟ جب جناب مختار نے سب کو پکڑا ہے، اس میں حمید ابن مسلم بھی قید ہو کے لایا گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں جناب مختار نے سب سے پوچھا تم نے کیا ظلم کیا؟ تم نے جب حمید ابن مسلم کی نوبت آئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک کنکر بھی خیام حسینی کی طرف نہیں پھینکا. تو مختار کر کیا رہے تھے؟ کہ میں تاریخ کربلا لکھ رہا تھا. اچھا ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوئی؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ ہمیں تاریخ کربلا تو چاہیے تھی. امام حسین کے لشکر میں سب کے سب شہید ہو گئے تھے. مردوں میں آپ نے سنا کوئی باقی نہیں تھا سوائے امام سجاد علیہ السلام کی، یا پانچوں امام تھے بھی تو بچپنا تھا. تو تاریخ تو چاہیے تھی، کس سے لیتے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی ایسا شخص تلاش کرو کہ جس کی باتوں کو لے لیا جائے. تب جا کر ہمارے علماء کی نگاہ پہنچی حمید ابن مسلم پر. چونکہ سابق الایمان تھا، پہلے با ایمان شخص تھا، بعد میں کربلا آیا بھی اگرچہ یزید کے لشکر کے ساتھ، تو ذرا سی غیرت باقی تھی، لہٰذا مجبوری کے طور پر اس کی روایتوں کو قبول کر لیا گیا. اچھا قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کی روایتیں لا کر امام کو بتائی جاتی تھی. امام جس روایت کی تائید کرتے تھے وہ روایتوں کو کتابوں میں جگہ دی. اس طریقے سے ہمارے پاس مقاتل لکھے گئے. تو یہ ایک واحد راوی ہے تاریخ کربلا کا جس نے کربلا کو لکھا. اچھا کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کروں کہ امام سجاد بھی تو تھے. امام سجاد نے بھی تو بعد کربلا کو بیان کیا. جی ہاں، امام سجاد نے بعد کربلا کو بیان کیا.
لیکن کتنے موقع کربلا میں ایسے آئے جب امام سجاد غش کے عالم میں تھے. ہو سکتا ہے کہ امام علم امامت سے کربلا کو بتائے، لیکن جو بات علم امامت سے بتائیں گے اس میں امام راوی نہیں ہو سکتے. میں راوی کی ڈیفینیشن بتا چکا ہوں. راوی کہتے ہیں اس کا جو آنکھوں سے دیکھے اور بیان کر رہا ہو. تو ہو سکتا ہے امام نے بعض واقعات کو دیکھا ہو تو امام راوی، لیکن اکثر موقع ایسے تھے جب امام غش کے عالم میں تھے. اگر ان باتوں کو امام بتائے علم امامت سے تو امام راوی نہیں ہو سکتے. اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ خواتین بھی تو تھی، بیویاں بھی تو تھی، انہوں نے بھی تو کربلا کو بعد میں بیان کیا ہوگا. جی ہاں، انہوں نے بھی کربلا کو بیان کیا، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیویاں خیموں کے اندر کا حال تو بیان کر سکتی ہے، مقتل کے حالات بیان نہیں کر سکتی. لہذا انہوں نے اندرونی حالات تو بیان کیے، لیکن مقتل کو لمحہ بلمحہ گام بگام اگر کسی نے لکھا تو حمید ابن مسلم. بات پہنچ گئی. تو دو باتیں پیش کی آپ کی خدمت میں. تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے زیادہ راوی اور رپورٹر ملے، وہ واقعہ غدیر، جسے 1,24,000 راویوں نے، صحابیوں نے، حاجیوں نے رپورٹنگ کی. اور تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے کم راوی ملے، وہ تاریخ کربلا. اگر آپ بہت بھی مان لیں، بہت لوگوں نے لکھا بیان کیا، 10 لوگ تب بھی کم ہے سب سے. تو دو واقعے، جسے سب سے زیادہ راوی ملے وہ غدیر، جسے سب سے کم راوی ملے وہ کربلا. امام کا شکوہ بتا رہا ہوں، اس جملے کو پھیلا رہا ہوں جس میں امام نے، 8 امام نے کہا کہ ہم محرم کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ کربلا بھی ویسے بلا دی جائے جیسے غدیر بلا دی گئی. میں نے کہا مولا، ہم نے غدیر کہاں بلائی؟ جشن مناتے ہیں، شورا کو بلاتے ہیں، خطبہ کو دعوت دیتے ہیں، کھانا تقسیم کرواتے ہیں، نیا لباس پہنتے، غدیر کو بلایا کہاں؟ لیکن امام کی نگاہ کس جگہ پر جا کر شکوہ کر رہی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا. کیا کہتا ہوں، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے زیادہ راوی غدیر کو ملے، سب سے کم راوی کربلا کو ملے. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ کربلا بچوں کو یاد ہے، غدیر اچھوں کو یاد نہیں. ہے شکوے کا حق ہے کہ نہیں امام کو؟ کربلا کو 1 راوی ملا، 4 راوی ملے، بہت ملے، میں کہا 10 راوی ملے، لیکن کربلا آج سب کو یاد. غدیر کے ساتھ کیا ایسا ہو گیا کہ غدیر اچھوں کو یاد نہ رہی؟ عزیزان گرامی، اس کا بھی جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، لیکن امام کا شکوہ تو آپ تک پہنچ گیا نا کہ کیوں مولا شکوہ کر رہے ہیں کہ کربلا ویسے نہ بلا دی جائے جیسے غدیر بلا دی جاتی ہے. جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیوں ایسا ہوا. یقین مانیے، کربلا کے طریقے سے غدیر بھی زندہ ہو جاتی اگر غدیر کو زینب جیسی بہن مل جاتی. اگر کربلا زندہ ہے تو شہزادی زینب کی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے. اور آپ نے تو صرف سنا ہے کہ شہزادی نے کربلا کو زندہ کیا. یوں کہہ لوں کہ اگر اسلام کو حیات عطا کیا ہے امام حسین نے تو مقصد حسین کو زندگی دی ہے شہزادی زینب نے. لیکن یہ کہہ کے گزر جانا بہت آسان ہے. میرا اپنا موضوع ہے، نہ میرے پاس وقت ہے کہ اس طرف میں جاؤں. کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں توفیقات رہی تو پیش کروں گا. سن لینا آسان ہے، لیکن ایک شخص جس کے پاس اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، میڈیا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایک طرف حسین کی بہن علی کی بیٹی بالکل تہی دست ہے، اتنی تہی دست کہ سر چھپانے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. ایسا کیا شہزادی نے کیا کہ یزیدیت کو بدنام کر کے رکھ دیا، حسینیت کو زندہ و پائندہ بنا دیا؟ بھئی کچھ تو کیا ہوگا. جی ہاں، شہزادی نے علمی تدابیر کا استعمال کیا. کبھی موقع ملے گا تو شہزادی کی تدبیریں بتاؤں گا کہ کن تدبیروں کے ساتھ یزید کے میڈیا کو برباد کیا، یزید کے اقتدار کو کچلا، یزید کے مال اور دولت کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. وقت ملے گا تو، ورنہ سن لینا آسان ہے شاید، لیکن جو تدبیریں شہزادی نے اپنائی، اگر وہ تدبیریں نہ ہوتی
تو کربلا تو دور کی بات، آپ بتائیے خیام حسینی کے جلا دینے کے بعد لاشہائے شہداء کو پامال کیوں کیا گیا؟ یہ ملعون تو چاہتے تھے نام حسین تو دور کی بات، جس میں حسین بھی باقی نہ رہے، لیکن جب علی کی بیٹی آئی ہے حسین کی بہن تو جسم تو جسم، نام تو نام، کام بھی اور مقصد بھی حسین کا باقی رہ گیا۔ یزیدیت کو فنا کر دیا، حسینیت کو بقا عطا کر دی۔ شہزادی کی تدبیر میں ان کا موقع ملے گا تو پیش کروں گا۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ غدیر زندہ ہو گئی؟ غدیر اس طریقے سے نہیں یاد کی جاتی جس طریقے سے کربلا منائی جاتی ہے، صرف اور صرف شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غدیر بتائیں، ولایت کو پہنچائیں، تاکہ امام کے شکوے کو کچھ حد تک ہم ہلکا کر سکیں کہ غدیر بھی ویسے پہنچ رہی ہے جیسے کربلا پہنچ رہی ہے۔ اور کیا جانے کیا ہمیں، اور یاد رکھیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، ہر کام کا جب آغاز کیجئے تو اس نیت سے کیجئے کہ میں اس سے میرے مولا کی رضایت چاہتا ہوں، کام میں برکت بھی ہوگی اور مقصد جو ہے وہ پورا بھی ہوگا۔ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ تاریخ کربلا میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو آخری سانسیں لے رہے ہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں بلکہ امام کی رضایت کی پرواہ ہے۔ تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں، عاشور کا دن ہے، ظہر کا وقت قریب آیا، ابو ثمامہ سیداوی امام کی خدمت میں آئے، آ کے کہتے جنگ کا عالم ہے، آ کے کہتے مولا وقت نماز۔ ایک جنگ تاریخ نے امام علی کی ایسی لکھی جب امام نے جنگ روک کے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ نماز کی آمادگی کرو، وقت نماز ہے، اور ادھر کیا مرحلہ ہے؟ امام نہیں، امام کے صحابی ابو ثمامہ سیداوی آ کے کہہ رہے ہیں مولا وقت نماز۔ اسی لیے تو امام حسین نے فخر کیا تھا جیسے صحابہ مجھے ملے، نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے۔ وہ کرے اچھا ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وقت نماز ہے، بلکہ امام وقت کو ہر چیز پتہ ہے، اور نہ امام بھول گئے تھے، بلکہ شوق نماز وہ تھا ابو ثمامہ سیداوی میں کہ کچھ سیکنڈ پہلے آ کے یہ بات کہہ دی، ابھی وقت نماز ہوا، کچھ شوق نماز اتنا تھا کہ کچھ سیکنڈ باقی تھے اور آ کے کہہ دیا تھا۔ آپ کا یہ دلیل کیا ہے؟ اب مختل اٹھا کے جب ابو ثمامہ سیداوی نے آ کے کہا مولا وقت نماز، امام کچھ دیر تک یوں نگاہوں کو جھکائے کھڑے رہے۔ امام ہے، منٹوں کے سیکنڈوں کو جانتا ہے، اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ جب تک نماز کا وقت، کچھ سیکنڈ ہی باقی تھے، نماز کا وقت نہ ہو جائے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا سر کو اٹھایا، اٹھا کر کہتے جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اے ابو ثمامہ سیداوی تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا، خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، ذکر کرنے والوں میں کرے۔ آپ غور کریں اس کے بعد کیا ہوا؟ ادھر سے جناب حبیب کی آواز آئی، مولا نماز ادا کریں گے؟ کہ حبیب جاؤ اجازت لے آؤ کہ نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے، اجازت طلب کی، اجازت نہ ملی، اور ایسا جواب ملا کہ حبیب سے برداشت نہ ہوا۔ مقتل کے جملے وہیں سے جناب حبیب نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا اب یہ نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا، اور ایسے حملہ آور ہوئے کہ اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ ادھر امام نے نماز کی آمادگی کی کہ سعید زہیر ذرا سینہ سپر ہو جاؤ، ہم نماز پڑھ لیں پھر تم اپنی نماز ادا کرنا۔ تاریخ نے لکھا سعید اور زہیر کھڑے ہو گئے، امام نے ظہر کی نماز شروع کی، تیروں کی بارش ہو گئی، کبھی سعید اپنے سینے پر تیر روکتے تھے تو کبھی زہیر تیر کو امام تک جانے نہیں دیتے تھے۔ اذان گرامی، جب اس مقتل کو ایک ذاکر نے جب پڑھا، بڑے خلوص سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، البتہ خلوص تھا
تو میں بھی امام کو تیر لگنے نہ دیتا. لیکن تاریخ کہتی ہے جب ذاکر رات کو سویا ہے خواب میں دیکھتا ہے امام کہہ رہے ذرا ہمارے آگے کھڑے رہو، تیروں کی بارش ہے، میں نماز ادا کر لوں. البتہ خلوص تھا، جذبہ تھا، لیکن وہ منزلت چاہیے. وہ ذاکر امام کے آگے کھڑا ہوا خواب کے عالم میں. پہلا تیر آیا، جیسے قریب آیا ذاکر ہٹا، تیر امام کے جا کے پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا، چاہتا یہ کہ روکے لیکن روک نہ سکا، امام تک چلا گیا. تیسرے تیر کی یہی نوبت ہوئی. اور جب امام کی نماز ہوئی تو امام نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہوتے تو ان تیروں کو روکتے، کہ مولا معاف کیجئے گا، روکنا تو چاہا لیکن روک نہ سکا، مجھے معاف کر دیجئے گا. امام نے ایک عجیب جملہ کہا. امام کہتے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن یاد رکھنا آج کے بعد اپنا مقابلہ میرے اصحاب سے نہ کرنا. حسین موتیاں چن کر لے گئے تھے، سب کی بات نہیں تھی کہ تیر آ رہا ہو کوئی اپنے سینے پر بڑھ کر لے لے، کوئی اپنے سر پر تیر کھا لے تاکہ آقا حسین تک تیر نہ پہنچ سکے. اللہ اللہ تاریخ نے لکھا تیروں کی بارش ہے، سعید و زہیر کھڑے ہوئے ہیں. مرحلہ یہاں تک آیا، حسین آخری مرحلے تک پہنچے، اپنا آخری سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر صحیح زمین پر آئے. ارے صحیح زمین پر کیا ہے، امام حسین نے سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، ابھی رمق بھر جان باقی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے نہ معلوم. سعید نے پہلا جملہ کیا کہا، اللہ اللہ زہیر تو اس کے بعد بھی زندہ رہے، جنگ بھی کی، لیکن سعید زخموں کی تاب نہ لا سکے، آخری سانسیں لے رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں حل وفیت احدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کا میں نے میرا وعدہ پورا کر دیا. یہ جملے عزیزان گرامی آخری سانسیں ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ جب دیکھا کہ اب جانیں ٹوٹ رہی ہے، جان جا رہی ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہے، ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، الرضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ اللہ جان کی پرواہ نہیں ہے، امام کے رضایت کی پرواہ ہے. امام نے کہا نام یا سعید، اے سعید میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ حوض کوثر پر بابا کے ہاتھوں سے سیراب ہونا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا کہ تم ہم سے پہلے جنت کی طرف جا رہے ہو. امام نے تسلی دی، سعید کی سانسیں رک گئی. میں ایک جملہ بارگاہ سعید میں کہوں گا، سعید ظہر کی نماز تو امام کو پڑھوا لی، ذرا عصر کے وقت بھی آ جائیے گا، 10,000 تیر انداز ہوں گے. فاطمہ کا لال، کربلا کی تبتی زمین، ارے ہاتھوں سے خاک سمیٹیں گے، عصر کا سجدہ کر سکے. تیروں کا ہجوم ہوگا، تیر برس رہے ہوں گے. فاطمہ کا لال جب عصر کا سجدہ کرے گا، ایسا سجدہ ہوگا کہ پھر سر نہ اٹھائیں گے، شمر کا خنجر ہوگا. منادی کی ندا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودف، پروردگار ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. سامعین جلسہ، بانین جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود اس فرش عزا پر ان آنسوؤں کے بعد جن حضرات نے ہم سے دعا کی گزارش کی، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود جہاں کے مومنین مسلمین بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما. میرے معبود اہم ترین دعائے منتقم خون امام حسین
یوسف زارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔